انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ملے گی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو ایک دن ہماری والدہ نے ہمیں بولا کہ بچے یہ جو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے، آپ لگے ہوئے ہو، لیکن مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب آپ تبلیغ کا کام کرو گے تو وہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم جی، دس از محمد شاہد حمید اینڈ یو آر واچنگ لائف نوٹس۔ ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے جو کرنٹ ایشوز ہیں یا کوئی بھی ٹرینڈنگ ایشوز، اس پہ ہم بات کرتے تھے۔ تو ایک دن ہماری والدہ نے ہمیں بولا کہ بچے یہ جو آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے، آپ لگے ہوئے ہو، لیکن مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب آپ تبلیغ کا کام کرو گے، جب آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کرو گے۔ تو میں نے ان کی بات سوچی کہ میں کہا وہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بولا دیکھو جتنا بھی جی لیں گے ہم نے تو مر ہی جانا ہے، تو مر کے جائیں گے تو آپ لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو آپ کی جو ویڈیوز چلیں گی تو وہ ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو میں یہ ثواب صرف اپنے تک محیط نہیں رکھتا، نہ اپنے والدین تک، یہ میں سب دیکھنے والوں کو اور جو لوگ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سب کو یہ ثواب، ان کو، ان کے پیرنٹس کو یہ ثواب میں دیتا ہوں۔ اب اللہ پاک نے نا ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھائے ہیں، اب وہ اصول ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بس چلے جا رہے ہیں چیزوں کو لے کے۔ اب جیسے کہ اللہ پاک نے کہا تمام انسان برابر ہے، کیا ہم میں سے کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تمام انسان برابر کیسے ہیں بھائی؟ کہاں لکھا ہوا ہے تمام انسان برابر ہے؟ نہیں، بس کچھ لوگوں کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا لیکن میجورٹی کو نہیں پتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں عام کرنی چاہیے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو پتہ لگے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب جیسے کہ سورت عبس سورت عبس ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پھر ہم اس میں آگے بات کرتے ہیں۔ ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آیا، اور تم کو کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت کو سنے، تو نصیحت اس کے کام آئے۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تم اس کی فکر میں پڑے ہو، حالانکہ تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہ سدھرے، اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور ڈرتا ہے کہ تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ اب یہ آیتیں جو اللہ پاک نے نازل کی نا جی، یہ آیتیں تب نازل کی، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے۔ آپ لوگ اپنی، میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اپنی زندگی کے 2-3 منٹ نکال لیا کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت علم ملے گا، اور سیدھا صحیح علم ملے گا، کوئی فرقہ واریت والا علم نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ملے گی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ بات ملے گی جو مستند حدیث مبارک ہے۔ یہ جو آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ آیت میں اللہ پاک نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے نا، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اسی دوران ایک نبینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے ہیں، وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی، مطلب وہ تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں ان کو، کیونکہ آقا ہے، ہم ان کے لیے کوئی ایسی بات بول نہیں سکتے، تو جو قرآن پاک پہ لکھا ہے میں اکارڈنگلی بات کرتا ہوں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کو اگنور کرتے ہیں کہ بھائی میں سرداروں سے بات کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہوں گے تو پیچھے پورا کا پورا ٹرائب مسلمان ہو جائے گا، لیکن جو ان کی اگنورنس تھی نا وہ اللہ پاک کو پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اسی وقت یہ آیتیں اتاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو اوور کم ایسے کیا کہ جب بھی یہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم، آئی تھنک ان کا نام ہے، یہ جب بھی یہ صحابی آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جن کی طرف سے اللہ نے مجھے تنبیہ کی۔ تو بیسیکلی دنیا میں سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہمیں پورا دین دیا تو اسی دین میں اللہ پاک نے ان کو سکھایا اور انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مطلب جو امیر ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے الگ پروٹوکول رکھا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کے لیے الگ، ایون کالز نہیں اٹینڈ کرتے۔ ایک امیر آدمی یا کوئی اسٹیٹس والا آدمی یا کسی پاور والا آدمی فون کرتا ہے تو فوراً فون اٹھا کے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کمپیریٹیولی اگر ایک نارمل یا کوئی غریب آدمی فون کرتا ہے تو اس کی 10 کالیں بعد لوگ فون نہیں اٹھاتے۔ تو ان سب چیزوں کا بھی حساب ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، زندگی کوئی اتنی آسان نہیں ہے آئے ہنسے کھیلے ناچے گائے ڈھول بجائے اور چلے گئے، یہ سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ تو علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہمیں حساب دینا پڑے گا، لیکن یہ جو چیزیں اللہ پاک نے سکھائی ہیں، یہ جو ہمیں لگتا ہی نہیں یہ گناہ ہے، یہ بھی ہماری پکڑ کا سبب بنیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی ٹاپک سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔